السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم لفي ضلال قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. صدق الله العظيم. ইকবাল আহমদ সেরাগি মাদ্রাসা ইকবাল আহমদ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض له ملك السماوات والأرض. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات وما في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. আসুন মোবাইলটা গেছেন গোবিন্দপুর মাদ্রাসার ছাত্র আছে না গোবিন্দপুর মাদ্রাসা গোবিন্দপুর মাদ্রাসার হুজাইর আহমদ গোবিন্দপুর মাদ্রাসা হুজাইর আহমদ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. আমি দেখিনি তোমায় চোখের তারায় তবুও তোমায় ভালোবেসেছি।
আমি দেখিনি তোমায় চোখের তারায়, তবুও তোমায় ভালোবেসেছি। মনে রই ক্যানভাসে তোমার ছবি, বাসে তোমার প্রেমে যেন পড়েছি। মনে রই ক্যানভাসে তোমার ছবি, বাসে তোমার প্রেমের মালা গেঁথেছি। আমি দেখিনি তোমায় চোখের তারায়, তবুও তোমায় ভালোবেসেছি। আমি দেখিনি তোমায় চোখের তারায়, তবুও তোমায় ভালোবেসেছি। ওহুদের ময়দানে রক্ত ঝরালেন দিন কায়েমের জন্য, ভাতর বুকে ফুটালে ফুল, মনুষ্য জাতে ছিল শূন্য। ওহুদের ময়দানে রক্ত ঝরালেন দিন কায়েমের জন্য, ভাতর বুকে ফুটালে ফুল, মনুষ্য জাতে ছিল শূন্য। শত জ্বালাতন শুয়েছ তুমি, সেই কাহিনী শুনে কেঁদেছি। শত জ্বালাতন শুয়েছ তুমি, সেই কাহিনী শুনে কেঁদেছি। আমি দেখিনি তোমায় চোখের তারায়, তবুও তোমায় ভালোবেসেছি। আমি দেখিনি তোমায় চোখের তারায়, তবুও তোমায় ভালোবেসেছি। দারে দারে ঘুরে খোদার বাণী পৌঁছে দিয়েছ দিন রাত, ছিল না তোমায় তাইফবাসী, করলে যে শুধু আঘাত। দারে দারে ঘুরে খোদার বাণী পৌঁছে দিয়েছ দিন রাত, ছিল না তোমায় তাইফবাসী, করল যে শুধু আঘাত। তোমার পায়ের পতার ধুলি এই চোখে সুরমা দিয়েছি। তোমার পায়ের পতার ধুলি এই চোখে সুরমা দিয়েছি। আমি দেখিনি তোমায় চোখের তারায়, তবুও তোমায় ভালোবেসেছি। আমি দেখিনি তোমায় চোখের তারায়, তবুও তোমায় ভালোবেসেছি। আমি দেখিনি তোমায় চোখের তারায়, তবুও তোমায় ভালোবেসেছি। কৌশল আহমদ, কৌশল আব্দুল আহাদ, আব্দুল্লাহ লস্কর, জুনাইদ আলম, উর্দু তকরির জুনাইদ আলম, উর্দু তকরির জুনাইদ আলম,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. জামিয়া শফিকিয়া দারুম কারিগরা কর্তৃক আয়োজিত ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত আমার শিক্ষকবৃন্দ, প্রিয় ছাত্র ভাইরা, সকলকে অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু কথা শুরু করছি। সময়ের গুরুত্ব এত বেশি, সময় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সময়ের গুরুত্ব অত প্রয়োজনীয়, সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। সময় জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ। কেননা জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হেরে গেলে ফিরে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সময় এমন জিনিস যা হেরে গেলে তাকে ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বলছি, সময়কে গুরুত্ব দিন। আমাদের মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কুরআনে কারীমে বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং আমরা সময়কে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা সময়কে অবহেলায় কাটানোর নয়। একটি প্রবাদ আছে, সময় হলো জীবন, তাকে হত্যা করো না। জীবন হলো কিছু সময়ের সমষ্টির নাম। সুতরাং সময়ের অপচয় আত্মহত্যার শামিল। সময়ের যথারীতি গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদেরকে দিনের খিদমত করার তৌফিক দান করুন। আমিন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আব্দুল্লাহ লস্কর কিরাত। আব্দুল্লাহ লস্কর কিরাত। السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. জুনাইদ আলম উর্দু তকরির জুনাইদ আলম উর্দু তকরির السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وزينه بصفة الخلوص والإحسان، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والقرآن. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق اللہ العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیات تلاوت کی ہے. اس آیات کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر یہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے لیے عبادت کو خالص رکھے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور یہی سیدھے دین ہے. انسان اس دنیا آب و گل میں بھیجا گیا ہے. وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا. انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی ہے. خالق کائنات نے اس میں گناہوں و خصلتیں رکھ دیں. اگر اللہ تعالیٰ کے انکار پر اتر آیا تو فرعون شداد بن گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے اطاعت پر اتر آیا تو فرشتوں سے بھی بازی لے گیا. آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو قدم قدم پر خالق کائنات کے عجوبہ کا یہ آپ کو تعجب میں ڈال دیں گے. انسان کس طرح خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے یا کس طرح نہیں. قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اس کا خلاصہ چند الفاظ میں ادا کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے: لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو رضا الہی کا مستحق ہے، اور اگر دل سے عمل نہیں کرتا یا کرتا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ سمجھیے جس طرح ڈال بے نمک بیکار ہوتی ہے اس طرح انسان کا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے. آپ سینکڑوں روزے رکھ جائے، لاکھوں رکعات نماز پڑھ لیں، ہر سال حج کر لیں، پھر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو تو یہ اعمال آخرت میں ہرگز مقبول نہ ہوں گے. آپ کی 2 رکعات نماز اگر اخلاص سے پڑھی گئی تو اس عابد کی لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوگی جو کہ دکھاوے کے لیے پڑھی ہوں. اور اگر آپ 1 پیسہ کسی محتاج کو دیتے ہیں اور خلوص قلب سے ہو تو اس امیر کی دولت پر بھائی ہوگا جو لاکھوں روپے اپنی شہرت کے لیے بانٹ دیں. الغرض میرے بھائیوں، یاد رکھو اخلاص وہ سکہ ہے جو ہر جگہ چلتا ہے. اور اگر آپ اخلاص وہ سکہ ہے جو ہر جگہ چلتا ہے. شہرت کی غرض سے کئی کام کرنا انسان کو دقتی شہرت دیتا ہے، لیکن دوامی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دین کا کام اخلاص سے دین کا کام کریں.
अल्लाह ताला हमें और जामिया हाजिरीन को इखलास की तौफीक दे और ईमान पर कायम रखे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। মাসুম আহমদ গজল। ফখরুল আলম উর্দু তকরির ফখরুল আলম। ফুজাইল আহমদ খুতবা ফুজাইল আহমদ। আব্দুল কালাম উমর আহমদ কিরাত السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. যার যার নাম আছে সব প্যান্ডেল হলে উপস্থিত ফখরুল আলম السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله والصلاة والسلام على محمد سيده المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضى الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین اور میرے چھوٹے بوڑھے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں ایک ایسے پرنور بابرکت اجلاس کرنے کی توفیق دی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس پرنور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی، تو ہم رب کائنات کا شکریہ ادا کریں الحمدللہ. محترم حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق کا بھی ذکر فرمایا، اور جہاں مالک ارض و سما خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے. اور کہیں فرمایا: ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. اور کہیں فرمایا: ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسانوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رواداری کی تاکید کی ہے. الغرض، والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی موجود حقیقی ہے، اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ ماں باپ کی اہمیت کی تاکید کی ہے، جگہ جگہ ماں باپ کی رواداری کی تاکید کی ہے، جگہ جگہ ماں باپ کے حسن سلوک کی تاکید کی ہے، کہ ہم اور آپ اپنے والدین کی ہمیشہ فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک تاکید کرتے رہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کا اپنے لیے سعادت سمجھے. محترم حاضرین اکرام، اگر ہم غور کریں، ہم جس والدین پر ظلم ستم کرتے ہیں، ہم جس والدین پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ہم اس ماں پر ظلم ستم کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے بچے کے خاطر جس ماں نے بچے کے ظلم کو اپنا ظلم سمجھا، جس ماں نے بچے کے خاطر بہت مصیبت کا برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنے پریشان سمجھا، تو مجھے بتاؤ کہ والدین کا حق یہی ہے ان پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑی جائے، ان کی عزت و احترام کا پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی واقعہ پیش کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، کہ جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ان کے ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی. وہ بیوی کی بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کا ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی. اتفاقاً اس نوجوان کے موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو اس نوجوان کی بیوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ میرے شوہر سکرات کی حالت میں ہیں، کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بلا دوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفس بنفس تشریف لایا اور فرمایا کہ تم کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی طاقت نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ ان کا والد زندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں، ان کا والد زندہ ہے. تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدہ کو بلوایا اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تو اس بوڑھی ماں نے کہی کہ نہیں، میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ تو اس بوڑھی نے جواب دیا کہ ان سے کہ
اس بیٹے نے مجھے بہت دل دھوکا دیا، میں ان کو کیسے معاف کروں؟ تو اس جواب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لکڑی جمع کرو، کہ جلد تم لکڑی جمع کرو۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے ان پر آگ لگا دیا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بوڑھی، اگر تمہارے اس بیٹے کو تمہارے سامنے ہم اس آگ میں جلا دے تو تم کیا اپنے بیٹے کے لیے سفارش کرو گے؟ تو اس کے بعد اس بوڑھی نے کہا جی ہاں میں سفارش کروں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ترین ہے، جب تمہیں اس آگ میں جلنا ہی گوارا نہیں تو جہنم کی آگ میں جلنا کیسے گوارا ہوگا بتاؤ؟ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو پھر معاف کر دو۔ تو اس بڑھی نے کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور میں اس سے بھی راضی ہوں۔ اس کے بعد اس نوجوان نے اپنے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ان کا خاتمہ بالخیر ہوا۔ محترم سامعین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی ناراضگی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ والدین اپنے جگہ خواہ کتنے عبادت گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ کی ناراضگی سے کلمہ تک ہی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج کا نوجوان جب اس کی نوجوانی آتی ہے تو وہ والدین سے کیا صلہ دیتا ہے؟ اسی لیے ہم اپنے والدین پر ظلم و ستم سے دور رہیں اور اپنے والدین پر حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کا اپنے لیے سعادت سمجھے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو امت محمد یہ اور ایک کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ আমার সম্মুখ আমার কথা প্রতিযোগিতার ছাত্রসকলের যে প্রতিযোগিতার লিস্ট আমার হাতে দেওয়া হয়েছে, এই লিস্টের এখন পর্যন্ত 1/3 কমপ্লিট করা সম্ভব হয়েছে না। 3 ভাগের 1 ভাগও শেষ হয়েছে না। এখন সময় কিন্তু সামনে খুব কম। ওই সময়ের ভিতরে মোটামুটি সবরে একটা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার লাগিয়া আমরা অনুরোধ করি, যেটা আছে এই সমস্ত একটু শর্টকাট বাট্টু করার লাগিয়া চেষ্টা করবেন। আর জানে ডাক দিব, একবার ডাক দিলেও এই সময়ের পর থেকে আর 2 নম্বর ডাকা হইতে না। একবার ডাকলে ফাইলেও অ্যাকসেপ্ট করা হইব, না হয়ে দিবে। ডাক দেওয়ার পরে সময় নষ্ট না করি আমি আপনার নাম এখনো বই লইব, সময় নষ্ট না করি এখন পরে এখন তাড়াতাড়ি সময়টা কমাইবে লাগে, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। একবার নাম বই লইব, আমি সবার শুনিয়ে রাখতে কাকার নাম চলছে মাসুম আহমদ, ফুজাইল আহমদ, আব্দুল কালাম, আবদুল্লাহ ছোট খুতবা, ফুজাইল আহমদ বাংলা তকরির, কমরুজ্জামান উর্দু তকরির, ইমরান আনসারি গজল, উবাইদুল্লাহ বড় উর্দু তকরির, রায়হান ইংরেজি তকরির, আবদুল্লাহ লস্কর গজল, আব্দুল বাসির ইংরেজি তকরির, ইমরান আনসারি গজল, তারিক জামিল বাংলা তকরির, ফখরুল আলম কিরাত, ইফতিকার দুয়া, নঈমুদ্দিন কিরাত, এনামুল হাসান গজল, জহির আহমদ খুতবা, মাহফুজ ইংরেজি তকরির, মাসুম গজল, নঈমুদ্দিন আরবি তকরির, আবদুল্লাহ লস্কর গজল, তাহির আহমদ কিরাত, উবাইদুল্লাহ খুতবা, ফখরুল মাসুম মাহফুজ গজল। जैसे कि मासूम अहमद गजल, मासूम फुजाइल अहमद खुतबा, अच्छा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हैरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, हैरा गुंबद जो
دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے حیرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے قسم رب کی کبھی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے حیرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے حیرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے السلام علیکم সুজাইল আহমদ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل ضلالا مبينا يا أيها الناس أصلحوا أسراركم تصلح علانيتكم واعملوا لآخرتكم تكفوا دنياكم واعملوا أن رجلا ليس بينه وبين آدم أبو لم أعرق له في الموت فإنه والسلام عليكم اتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب فإنه إن كان له رزق في جبل أو أرض حديد يأتي على إن سن سواهما فإنه نرجيه إن كان له رزق أو حديد أرض يأتي على سن سواهما
إن الله وملائكته يصلون على আব্দুল কালাম দোয়া। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفرتك في بردوة. التائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. مانا كردوة. اللهم زد محبة لله ورسوله. أنا مقدك بردوة. اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. আব্দুল্লাহ খুতবা ফুজাইল আহমদ মামলা তফরিজ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غواه. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع الرسول ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. فإن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع به وبين أجل قد مضى لا يدري ما الله قادم به. فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنياه لآخرته. فهو الذي نفسه بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ফুজাইল আহমদ মামলা তফরিজ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. শ্রদ্ধেয় আজকের এই মহফিলের সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চে উপস্থিত বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সম্মানিত বৃন্দ এবং আমার প্রিয় সহপাঠী ভাইয়েরা, আজকের আমার আলোচ্যের বিষয় হলো আদর্শ সমাজ গঠনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অবদান। উক্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আমি আমার বক্তব্যের ইতি টানব। ওয়ামা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ, মানুষকে সঠিক পথে প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহানবী হযরত
মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের পূর্বে আরবের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। চুরি, ডাকাতি, কাটাকাটি, মারামারি ইত্যাদি ছিল তাদের নিত্যদিনের স্বভাব। সত্য কথা বলতে গেলে এমন কোনো পাপ ছিল না যাহা আরবের লোকেরা করত না, কিন্তু আমাদের নবী আসার পর থেকে তাদেরকে সৎ পথে আনানোর জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যান। সুদীর্ঘ 23 বছর বৈপ্লবিক চেষ্টার ফলে আরব জাতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে আলোকিত যুগে পরিণত করে পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আজ আমরা সেই নবীর উম্মত হয়েও সেই নবীর আদর্শ থেকে অনেক দূরে। আজ সমগ্র বিশ্বে হত্যা, বিভীষিকা, দুর্নীতি ইত্যাদি চরম নৈতিক অবক্ষয়ের জোয়ার সভ্য জাতিকে নিয়ে এসেছে পশুত্বের পর্যায়ে। তাই মানুষকে পরিবর্তন করতে, ন্যায়, সুখ, শান্তি ফিরিয়ে আনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর আদর্শ অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। আপনাদের আর মূল্যবান সময় নষ্ট না করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বয়ান এখানে শেষ করছি। ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কমরুজ্জামান উর্দু ফকির, কমরুজ্জামান ইমরান আনসারি গজল, উবাইদুল্লাহ বড় উর্দু ফকির। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، عزیز طلباء کرام، اساتذہ کرام اور مہمانان عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہم سب کو ایک دینی مجلس، بابرکت و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ اس کا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے سامنے مدرسہ کی مختصر حقیقت کے عنوان پر کچھ گفتگو کروں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے باعزت معزز حضرات کے مابین کچھ لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز، روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے، اور مدرسہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے۔ یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں، اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں، اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں، اور یہی انبیاء علیہ السلام کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے۔ اسی طرح یہ مدارس بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے، اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر اطراف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات و دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کا نہ کہیں بگاڑ سکا ہے اور نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔
اب اس کے متعلقین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے تو طلبہ علم دین کو دیکھو۔ خدا کی قسم، جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کو ہر حرف اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ صبح و شام فرشتے اس کے مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں، ہؤلاء اتقاء اللہ من النار، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں، مدرسے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ محترم بزرگوں، ممکن ہے کہ ان تقریر میں مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہوں، میں بھی اور انسانی کی طرح ہوں، اس لیے مجھ سے غلطیاں ہو جانا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ مجھے مطلع فرمائیں میں نے کون سی باتیں غلط کہی ہیں تاکہ میں آئندہ ایسا نہ کروں۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کر دیتا ہوں کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ انصاری غزل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، جو پوچھا کمالی والے نے کہاں صدیق اکبر نے، جو پوچھا کمالی والے نے کہاں صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی، میرے بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، خدا کی اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، خدا کی در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے، خدا کی در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے،
کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یہی کہتا ہے غالب بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں یہی کہتا ہے غالب بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں ہمیں رستہ دکھانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ اللہ উবাইদুল্লাহ উর্দু তকরির السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي خلق الإنسان ما لم يعلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، کسی شاعر نے کہا علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم بزرگوں، مجھے آج جس موضوع پر لب کشی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے علم. جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بارے بیان کرنے کے لیے سارے دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک خلاؤں کو اورق بنا دیا جائے، لیکن یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک خلا پور ہو جائے گا، لیکن علم کے بارے ختم نہ ہو پائے گی. محترم بزرگوں، روشنی کے پسند نہیں، شب تاریک میں مہتاب اندر کمرے میں تمکے کی سچی نہیں لگتے، ٹھیک ہی بات علم پر صادق آتی ہے. وہ کون سے چیز تھے جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنایا؟ وہ کون سے طاقت ہے جو انسانوں کا اشرف المخلوقات بنایا؟ وہ ہے علم. جناب صدر، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہ رکھیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان کبھی ان پڑھ نہیں ہو سکتے. اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی ہے. ارشاد باری تعالی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اس آیات کا ترجمہ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، عقل مند ہی نصیحت پکڑتے ہیں. حدیث شریف میں ارشاد ہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ. جو شخص علم کے لیے نکلا یہاں تک کہ وہ لٹے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی راہوں میں سے کسی ایک راہ پر لے چلے. بھائی اور دوستوں، علم سے کیا مراد ہے؟ کیا دنیاوی علم یا اخروی علم؟ علم کوئی بھی ہو انسانوں کو عزت عطا کرتی ہے، علم سے انسان کمال پاتا ہے. فوج لو لشکر و مال دولت واقعتاً عزت نہیں دیتے ہیں. اگر آپ دنیاوی علم حاصل کرو گے تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اور دینی علم حاصل کرو گے تو آخرت کی کامیابی آپ کے قدم میں چومے گی. جو علم دین کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں، اگر آپ غور سے دنیا کو دیکھیں اور اس کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر ہر زمانہ میں دو طاقتور فرما رہی ہے، رحمانی اور شیطانی طاقت. رحمانی طاقت انسانوں کو ہدایت عطا کرتی ہے، گمراہ اور ضلالت کی تباہ کن بے نور سے نکل کر کامیابی اور کامرانی کی منزل تک پہنچ جاتی ہے. اور شیطانی طاقت انسانوں کو رومی کا شکار بناتا ہے، گمراہ کی راہ پر لے چلتے ہیں
ताकि उस पता लगाने के लिए कि कौन सी ताकत हमारा खैरखा है और कौन बदखा, कौन सहिर रहनुमाई है और कौन गलत। हमारे लिए ज़रूर है कि हम मालूम दीन की तालीम हासिल करें। महतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अगर आप कुछ अक्लमंद वाले हैं, अगर आप आप में कुछ दानिशमंदी है तो आप आलिम के लिए दौड़ें, खुसूसन आलिम दीनी आलिम हासिल करें। चाहे आपको कितने ही तकलीफ उठानी पड़े, मसाइब झेले, तकलीफ उठाए, रातों को नींद ख़राब करे, दिगर ज़हमत बर्शात करे, फिर भी आलिम के हसूल से भी ना भागे, उसी में कामयाबी है। हजरात, मुमकिन है कि दौरान उन तकरीर में उस हक़ीक़त तक़सीर सरापा से कुछ गलतियाँ हो गई हो। मैं भी और इंसानों की तरह एक इंसान हूँ, इसलिए कि मुझे गलती हो जाना भी कोई हैरात की बात नहीं। आप हज़रत से गुजारिश के आप मुझे मुत्तला फरमाएँ ताकि मैं ऐसे आइंदा ना करूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको और आपको इल्म का हम बख्श दान करे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। Honorable Chief Guest, distinguished dignitaries on the dais and off the dais, my hearty respected teachers and my dear brothers. First of all, I would like to convey my Islamic greetings to each one of you present here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I will try to shed some light upon the value of education in Islam. Dear brothers, if you recall the history of Islam, we can find the very first line of the Holy Quran, which revealed at the Ghar Hira upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم, which means read in the name of the Lord of created you. So the first line, the first word is Iqra. Iqra means read, read and read. Allah says in the Holy Quran, عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ, which means teach man which he knew not. In Surah Ar-Rahman it says, عَلَّمَهُ الْبَيَانِ, Allah taught us. Even our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Seeking knowledge is obligatory for every Muslim man and woman. It has been said that seek knowledge even you have to go to China. Hence we can understand the value of education in Islam. I can conclude my speech with a couplet of Allama Iqbal. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समुंदर तलाश कर. हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर. सजदे से तेरा क्या हुआ सदियाँ गुजर गए, सजदे से तेरा क्या हुआ सदियाँ गुजर गए, तेरा दुनिया ही बदल दे वो सजदा तलाश कर. थैंक्स अ लॉट. আব্দুল্লাহ লস্কর গজল প্রতিযোগিতায় আব্দুল্লাহ লস্কর আব্দুল বাসির ইংরেজি তকরির, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে কত ঢেউ চলে যায় আসে না তো ফিরে. পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে কত চলে যায় আসে না তো ফিরে.
তেমনি আমিও হারিয়ে যাব, তেমনি আমিও হারিয়ে যাব, আসব না কবু ফিরে। পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে, কত ঢেউ চলে যায় আসে না তো ফিরে। কত মায়া স্নেহ প্রীতি কত স্মৃতি গানে মুখরিত ছিল এই অঙ্গ, কালের আবর্তে ছিড়বে না তো আমাদের প্রীতির বন্ধন, আমাদের প্রীতির বন্ধন। চিনবে তো কোনো দিন দেখা হলে, চিনবে তো কোনো দিন দেখা হলে, আসা যাওয়া পথের ধারে। পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে, কত ঢেউ চলে যায় আসে না তো ফিরে। ওই চাঁদ ওই তারা ওই আসমান সবই রবে আগের মতন, থাকবো না আমি শুধু ক্ষণিকের মিছে